والوزن والعدل والفضل والنصر والعزم بالنسب بوحدته بكبريائه بسلطانه وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم من الله على حذر واعملوا أنكم معلومون على أعمالكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام ساتھی بلند آواز سے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام قابل سر احترام معزز بھائیوں اور دوستوں، آج عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہے، بڑی برکتوں والا یہ دن ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع میں مدینہ منورہ میں تشریف لے کر آئے تو اس زمانہ میں لوگوں نے 2 دن طے کر رکھے تھے جن کے اندر وہ خوشیاں مناتے تھے، کھیلتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ 2 دن کیوں طے کر رکھے ہیں؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یہ 2 دن، ان 2 دنوں میں ہم عید جہالت منایا کرتے ہیں. تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین نے تمہارے ان 2 دنوں کو بہترین 2 دنوں میں تبدیل کر دیا، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں. یہ دونوں دن بڑی برکتوں والے، بڑی عظمتوں والے دن ہیں.
ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنا، اسے یاد رکھنا کہ ہر قوم میں، ہر مذہب میں عید کا تصور موجود ہے۔ ہر عقیدے کا آدمی، ہر مذہب کا آدمی، جس کا جس مذہب کے ساتھ بھی تعلق ہے، ان کے اندر عید کا تصور موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی لوگ عید منایا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی امت اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اس دن عید منایا کرتی تھی جس میں رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تفصیلی واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اس وقت نہیں کہ وہ بیان کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جنت کے اندر اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو ورگلایا اور حضرت آدم اور سیدہ حوا علیہ السلام کو اس درخت کے قریب لے گیا۔ رب العالمین کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین میں بھیج۔ حضرت آدم علیہ السلام کافی دیر تک دعا مانگتے رہے، استغفار کرتے رہے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کی زبان پر یہ جملہ آ گیا، رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے ہاتھ اٹھا کر رب العالمین سے عرض کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کیا، ہم نے آپ کی بات کو نہیں مانا۔ اے رب العالمین، اگر تم ہمیں معاف نہیں کرے گا تو کوئی اور معاف کرنے والا نہیں ہے، ہم تو نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، حضرت آدم علیہ السلام کی امت اس دن عید منایا کرتی تھی جس میں رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی امت اس دن عید منایا کرتے تھے جس میں رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی دی تھی۔ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام 3 اندھیروں کے اندر ہیں، 3 اندھیروں کے اندر، لیکن پکار کس کو رہے ہیں؟ رب العالمین کو پکار رہے ہیں۔ ایک پانی کا اندھیرا، ایک رات کا اندھیرا، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، لیکن اللہ کا نبی وہاں سے بھی آواز لگاتا ہے تو رب العالمین کو آواز دیتا ہے، کیا عرض کرتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت
سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو عیدیں بتائی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. اور یاد رکھنا یہ دونوں عیدیں باقی نبیوں کی عیدوں سے افضل ہیں. یہ دونوں دن باقی نبیوں کی دنوں سے افضل ہیں، اس لیے کہ میرے پاک پیغمبر بھی سب نبیوں سے افضل ہیں، میرے پاک پیغمبر بھی سب نبیوں سے اعلیٰ ہیں. میرے پاک پیغمبر پہ جو کلام اترا وہ کلام بھی سب سے اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر پہ جو پیغام اترا وہ پیغام بھی سب سے اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر کے یار بھی سب سے اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر کے اہل بیت بھی سب سے اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر کے نواسے بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر کی نواسیاں بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر کا حسن بھی اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر کا حسین بھی اعلیٰ. کتنے اعلیٰ ہیں قربان جاؤں حسین ابن علی. آپ کی عظمت پر، آپ کی شان پر آپ کو وہ ہیں کہ جنہیں میرے پاک پیغمبر نے اپنی زبان چسائی تھی. قربان جاؤں حسین ابن علی. آپ کو وہ ہیں جن کا نام میرے پاک پیغمبر نے خود رکھا تھا. قربان جاؤں حسین ابن علی. آپ پاک پیغمبر کی پشت پر سوار ہو جائیں، اس وقت تک پاک پیغمبر سجدے سے سر نہیں اٹھاتے جس وقت تک آپ نیچے نہ ہو جائیں. تو میرے پاک پیغمبر کا جرانہ بھی گھرانہ بھی اہل بیت سب اعلیٰ. یہ ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے جس کی آج 10 تاریخ ہے. لوگ قربانیاں کرتے ہیں اور یہ سب یاد ہے اس نبی کی جس نے اللہ کے لیے بہت ساری قربانیاں دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جنہوں نے بہت ساری قربانیاں رب العالمین کے لیے دی ہیں. اس لیے جو رب العالمین نے حکم دیا کہ آج کے دن ان کی یاد کے اندر قربانی کی جائے. رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو قرآن کریم کے اندر بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین نے کئی باتوں میں آزمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر ایک بات میں کامیاب ہوئے. رب العالمین نے پہلا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لیا کہ او میرے نبی خلیل اللہ، جا اپنے بیوی اور اپنے بچے کو جنگل میں چھوڑ کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو جنگل میں چھوڑ کر آگے. یاد رکھنا پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 83 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوئی. ہر وقت زبان پہ یہ جملہ تھا. قرآن کریم کے اندر رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ربی هب لي من الصالحین. قربان جاؤں انبیاء علیہ السلام کی دعا مانگنے کا انداز. حضرت ابراہیم علیہ السلام رب العالمین سے دعا مانگ رہے ہیں، اولاد مانگ رہے ہیں. اور کیسے مانگ رہے ہیں؟ اے میرے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما اور اولاد کی نیک اور صالح عطا فرما. وہ اولاد جسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعاؤں کے اندر مانگا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس اولاد کو، اس بچے کو جنگل کے اندر چھوڑ کر آ رہے ہیں اور رب کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے میرے پروردگار تیرے حکم پر، تیری مرضی کے مطابق میں اپنی بیوی اور اپنے بچے کو
غلط سمجھا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام رب العالمین کے حکم کو مانتے ہوئے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو جنگل میں چھوڑ کر آتے ہیں، اور زبان پہ یہ صرف جملہ ہے تحویل الیہم، اے میرے پروردگار میں چلا جاؤں تو اپنی مخلوق اس طرف بھیج دینا، اپنے بندوں کے دلوں کے اندر میری بیوی اور میرے بچے کی محبت کے چراغ روشن کرنا، فارزقہم من الثمرات، اور انہیں رزق بھی تو خود عطا کرنا۔ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور وہیں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر کے پاؤں کی ایڑی کے ضرب سے چشمے نکال دیے پانی کے، بس پانی کا نکلنا تھا، جسے آج زمزم کہا جاتا ہے، بس پانی کا نکلنا تھا کہ بستی آباد ہو گئی، لوگ آنا شروع ہو گئے۔ اور جب بچے کی عمر اس مقام پر پہنچتی ہے کہ جب بچے کی ہر ایک اعلیٰ باپ کے دل کو سکون دیتی ہے، محبت عروج پر ہوتی ہے، اس وقت رب العالمین کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم آیا کہ اے ابراہیم جاؤ، جا کر اپنے لخت جگر کے گلے پر چھری چلاؤ۔ کبھی کبھی فرشتوں کی محفل میں تذکرہ ہوتا ہے کہ ابراہیم کو اپنا لخت جگر بڑا پیارا ہے، ابراہیم کو اپنے بیٹے کے ساتھ بڑا پیار ہے۔ میں نوریوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابراہیم کو بیٹے کے ساتھ پیار تو ہے، لیکن مجھ سے زیادہ پیار نہیں ہے، مجھ سے زیادہ پیار نہیں ہے۔ جا ابراہیم، آج میں نوریوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابراہیم مجھ سے اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور یہ میں الفاظ میں نہیں عملاً بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو کر گھر آئے اور سیدہ حاجرہ سے کہا بیٹے کو نئے کپڑے پہنو، میں نے ساتھ لے کر جانا ہے کہیں دعوت پر۔ سیدہ حاجرہ نے بیٹے کو نئے کپڑے پہنائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ دیا۔ ادھر شیطان آ گیا سیدہ حاجرہ کے پاس کہ بیٹے کو کہاں بھیجا ہے؟ سیدہ حاجرہ نے کہا اپنے ابا کے ساتھ کیا ہے کہیں دعوت پر۔ تو شیطان کہنے لگا دعوت پر نہیں، ابراہیم تو اسماعیل کے گلے پر چھری چلائے گا۔ سیدہ حاجرہ دوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتی ہیں اور جا کر پوچھتی ہیں کہ اے ابراہیم بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حکم ہے۔ سیدہ حاجرہ ہونے لگی اور عرض کی اگر اللہ کا حکم ہے آپ خود چلیں گے اور بیٹے کو ساتھ لیں گے، مجھے عورت ذات سمجھ کر گھر چھوڑ کے کمزور سمجھ کر، اے ابراہیم وہ اللہ کے خلیل، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر مجھے بھی ساتھ لے جاتے، آپ اللہ کا حکم پورا کرتے، بیٹے کے گلے پر چھری چلاتے اور میں اس کے پاؤں پکڑ لیتی کہیں بیٹا حرکت نہ کر لیتا۔ نبی کی بیوی تھی نا، اور شیطان کو کہا اے بدبخت یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر ہزاروں اسماعیل ہوتے تو میں اللہ کے نام پہ قربان ہوں۔ اور پھر اٹھا کر شیطان کو کنکریاں ماری۔ رب العالمین کو سیدہ حاجرہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے
وہ کنکریاں مارنے کا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے شیطان اور آگے کہتے ہیں پتہ ہے باپ کہاں لے کر جا رہا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا پتہ ہے دعوت پر۔ کہنے لگا دعوت پر نہیں، تیرے گلے پر چھری چلائے گا، تجھے ذبح کر دے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ پاگل، کبھی باپ نے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی؟ تو کہنے لگا مجبور ہے، اللہ کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر میں تیار ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ کبھی کسی باپ نے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی ہے، آپ اللہ کے لیے اونٹ ذبح کر دیں، کوئی اور قربانی دے دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ شیطان ہے، کنکریاں اٹھائی اور شیطان کو ماری اور آگے چل پڑے بیٹے کو ساتھ لے کر، اور بیٹے کو خواب سنایا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کو معفو فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ اور بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا ابا جان آپ اللہ کا حکم پورا کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ خلیل اللہ نے کہا وہ بیٹے میں تو تیار ہو کر آیا ہوں تجھے ذبح کرنے کے لیے، لیکن تیرا بچپن دیکھتا ہوں 7 یا 8 سال کی عمر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، تو سوچتا ہوں کیا بنے گا۔ حضرت اسماعیل نے عرض کی ابا جان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میری رگوں میں بھی تو خون آپ کا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ قرآن کریم ہر ایک بات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ جب حق کا قرآن ہمارے پاس ہے، نبی کا فرمان ہمارے پاس ہے، ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ ابراہیم کو ایک اور مشورہ دیا، قرآن کریم نے محفوظ کیا، فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ ابا جان آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے۔ باپ اور بیٹے کا رشتہ بڑا گہرا ہوتا ہے، کئی نگاہوں میں بیٹا اور باپ کی نگاہ مل جائے تو کہیں آپ کے ہاتھ کانپنے نہ لگ جائے۔ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی۔ جب بالکل مکمل تیاری ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام اب چھری چلانے لگے، بیٹا زمین پہ گر گیا، لیٹ گیا گلا کٹوانے کے لیے۔ رب العالمین نے فرمایا میں نے بھی فیصلہ بدل کر، رب العالمین نے چھری کو حکم دیا اگر میں نے اسماعیل کا ایک بال بھی کٹا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں ڈال دوں گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دوں گا۔ میرے اسماعیل کا ایک بال بھی نہیں کٹنا چاہیے۔ رب العالمین نے فرمایا ہم نے بھی اپنا فیصلہ بدل دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے لگے، گلا تو کٹا لیکن وہ خلیل اللہ کے فرزند کا گلا نہیں تھا، ہماری طرف سے بھیجے ہوئے وہ جانور کا گلا تھا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی اتاری، یہ سمجھ کر کے بیٹے کا گلا کٹ گیا۔ دیکھتے ہیں کہ سامنے بیٹا مسکرا رہا ہے اور دمبا زمین پر گرا ہوا تڑپ رہا ہے جس کا گلا کٹا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم تیرے بس میں جو کچھ تھا تو نے کیا، تیرا کام تھا چھری چلانا، تیرے لفظ جگر کا کام تھا گلا جھکانا، تو نے چھری چلا کر دکھا دی، تیرے بیٹے نے گلا جھکا کر دکھا دیا۔ اب گلا کٹے یا نہ کٹے یہ تیرے اختیار میں نہیں ہے، یہ میرے اختیار میں ہے۔ موت اور زندگی کے فیصلے آسمانوں پر ہوا۔ اے ابراہیم جاؤ لے جاؤ اپنے لفظ جگر کو۔ ہاجرہ بڑی بے قرار بیٹھی ہوئی ہے، بڑی اداس بیٹھی ہوئی ہے، جاؤ اس کے پاس لے جاؤ۔ اے میرے خلیل آپ بھاری امتحان میں کامیاب۔ اور رب العالمین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں قربانی کا سلسلہ جاری کر دیا۔ امت محمدیہ میں رب العالمین نے فرمایا کہ میرے محمد کی امت قربانی کرے گی، قربانی جانور کی کرے گی، دمبے کی کرے گی، بکرے کی کرے گی، چھترے کی کرے گی، لیکن ثواب انہیں میں ابراہیم علیہ السلام والا ہوں کہ جیسے اولاد ذبح کر رہے ہیں ثواب وہی دوں گا، ثواب میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اجر اتنا ہی ملے گا جتنا ابراہیم علیہ السلام۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا ہر ایک حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اپنی بارگاہ کے اندر قربانی کو قبول فرمائے۔ Yeah.